درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ ہی تبدیل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں، مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے، اور بہترین زندگی کی معراج خوش اخلاقی ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز احساس ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے، جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی نہیں چھوڑتا۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں، تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، ادا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اشفاق احمد۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا ہمیں نہیں آتا۔ جسے عزت دی دل سے دی، جسے چھوڑ دیا دل سے چھوڑا۔ ہٹلر نے کہا، جنگ محبت سے بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے آخر میں تم زندہ رہتے ہو یا مر جاتے ہو، لیکن محبت کے آخر میں تم نہ تو مرتے ہو نہ جیتے ہو۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے، اللہ ہے نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین، تو میری ماں کو معاف فرما قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं। इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, अल्लाह, जो खर्च ना करे इसका माल तलब फरमा दे। अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। पुल सिरात। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं और इंसान ही भटक जाता है, मगर हदायत भी इंसान ही पाता है, बशर्त ये कि वो हदायत पाना चाहे, अपने दिल को ईमान के लिए खोले। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। सबसे जिल्लत तमीज़ भीख मांगी हुई मोहब्बत है। तपते हुए सहरा में एक ठंडी छां होती है, तेरी हो या मेरी हो, माँ तो माँ होती है। मैंने मेरी किस्मत को अल्लाह पर छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि अल्लाह बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ा खसारा तो ये है कि उस जन्नत में हमारी जगह ना हो जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा है। अच्छी बात का असर सब पर बराबर नहीं होता, क्योंकि जब बारिश होती है तो फूल सिर्फ इन ज़मीनों पर ही उगते हैं जहाँ लोगों ने मेहनत की होती है, जो ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है। बाकी बंजर जगह पर सिर्फ जंगली झाड़ियाँ ही उगती हैं। हमेशा याद रखें, शक्ल और सूरत इंसान का पहला तारुफ होता है। इंसान का दूसरा और असल तारुफ इसके अल्फाज है। अपना दूसरा तारुफ मुकम्मल कर लो, इतना मुकम्मल कर लो कि लोग तुम्हारा पहला तारुफ भूल जाएं। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो अपने लफ्ज़ों में किसी की खुशी या गमी में इतने पुरअसर जुमले ढूंढ लाते हैं कि अगले की खुशी या तो डबल हो जाती है या फिर गम आधा रह जाता है। मुझे तारीख़ में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने उम्मत को नफ़ा पहुँचाया हो और इसे कोई मुसीबत ना पहुँची हो। चाहे छोटी हो या बड़ी मुसीबत, एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हर सच्चे को दाखिल होना होता है। हर रिश्ता कहीं ना कहीं ईमान तोड़ देता है और हर ताल्लुक़ कभी न कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा हमेशा कायम रहता है। और जब किसी मोमिन को कांटा भी चुभ जाए तो रब उसका भी अजर उसे देता है, तो भला वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ़ में कैसे देख सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों के हक़ में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा ज़रूर कर जाती है। सलाम सच्ची मोहब्बत की तायीद करता है, जो चंद दिनों में महदूद और चंद तोहफ़ों की मोहताज ना हो, बल्कि हमेशा के लिए हो, और सिर्फ़ जिस्मानी ना हो बल्कि रूह की भी तस्कीन हो और पाकीज़ा हो, और वो सिर्फ़ निकाह में ही हासिल होती है। मोमिन सिर्फ़ अपनी ज़ात में नहीं जीता, एक तरफ वो अपने रब को राज़ी करता है और दूसरी तरफ बंदों की खैरख्वाही करता है। सब्र में जबर नहीं होता, सब्र में रज़ा होती है। इसलिए जो सौदे अल्लाह के लिए किए जाते हैं, जो चीज़ें अल्लाह के लिए छोड़ी जाती हैं, इनको छोड़ना नहीं पड़ता, इन पर अल्लाह के लिए दिल को राज़ी कर लिया जाता है। सब्र भी मोहब्बत का दूसरा रूप होता है, और सब मोहब्बत में तो सब कुर्बान कर दिया जाता है। बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाने की देर है, फिर इसके रंग में किसी तरह से भी रंगना मुश्किल नहीं लगता। जज्बाती होना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, जल्दी रो देना एक साफ़ शफाफ इंसान की निशानी होती है। इनमें जज्बात की शिद्दत होती है। ऐसे लोग रिश्तों को निभाने के लिए दिमाग नहीं बल्कि दिल से पूरी ईमानदारी, वफ़ादारी और खुलूस से निभा करते हैं। ये बहुत सच्चे दोस्त होते हैं, और ये सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती। मुसलमान चाहे जितने मॉडर्न होने की कोशिश में इस्लाम से आज़ाद होते चले जाएं, बहरहाल सुकून आखिर में इस्लाम में ही मिलेगा। ठोकरें तजर्बे बताएंगे कि दुनिया और आखिरत का सुकून और सलामती सिर्फ़ इस्लाम के झंडे तले है, राह फ़रार में नहीं है। शादियां करना, बच्चे पैदा करना, इन्हें पालना कोई बड़ा काम नहीं। ये ज़िम्मेदारी जानवर और परिंदे भी खूब निभा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी ज़िम्मेदारी अपनी नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल फ़राहम करना है, ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ जाएं। जब आप कुछ ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफ़ा कर दें, क्योंकि परवरदिगार के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ज़िंदगी में कभी किसी आलिम की बुराई मत करना और किसी आलिम की ज़ात में कोई ऐब मत निकालना। अगर तुमने किसी आलिम को बुरा कहा और इसके इल्म को हकीर समझा, तो अल्लाह तुम्हारी 10 नस्लों तक कोई आलिम पैदा नहीं करेगा। अस्तगफिरुल्लाह।
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء کی توہین کا نتیجہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام الناس ڈھور اور ڈنگروں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے۔ جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس کی آواز تو فوراً ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ٹکڑے باقی رہ جاتے ہیں جو بھی اسے چھوئے سے زخمی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تکلیف دہ کلام تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن دل دیر تک اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا کبھی کسی کو اپنی باتوں سے اذیت نہ دو۔ جب بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں تو نہیں چھوڑ دیں۔ کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی محتاج کی تھوڑی مدد کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں اپنی حیا کی وجہ سے انمول ہوتی ہیں، خاص ہوتی ہیں، قیمتی ہوتی ہیں، نایاب ہوتی ہیں، جیسے جنت میں چھپی حوروں کی حیا، سیپ میں چھپے گوہر کی حیا، کوئلے کی کان میں چھپے ہیرے کی حیا، اور آنکھ میں چھپے آنسو کی حیا، اور پردے میں لپٹی عورت کی حیا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج و زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہیں، جب کسی قوم میں اعلانیہ فحش ہونے لگ جائے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ تو اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ روزہ افطار کرانے والے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ سے توڑتا ضرور ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ فرمان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے پاس ہو کر اللہ کا ذکر کیا کر اور اپنی زبان سے اس کا ایسا ذکر مت کیا کر کہ قلب دوسرے کے پاس ہو۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں دھچکے لگتے رہتے ہیں، وہ گرتا ہے، سنبھلتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دوبارہ پھر بھی چل پڑتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ جانتے ہیں کب؟ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرانے والا شخص وہی تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکات سے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا
اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ استغفار عذاب سے حفاظت کی ڈھال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا سبب اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، توبہ و استغفار کرنا۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، اور زنا اتنا قباحت ہے کہ اسے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 برس کے قریب قید کاٹی۔ پاکیزہ زندگی گزاریے، اسی میں راحت ہے۔ تحفہ صرف چیزوں کو خوبصورت ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر کے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مشکل یا ناممکن کچھ نہیں ہوتا، رب تعالیٰ سب آسان کر دیتا ہے۔ کفران نعمت اور اسراف سے بندہ خود اپنی تباہی کا سامان کر لیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں، پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ آج کا دن، ہر دن تمہاری زندگی کا ایک نیا تحفہ ہے۔ یہ تحفہ غصے اور افسوس میں ضائع مت کرو۔ آج کے دن کو مسکراہٹ اور امید کے ساتھ گزارو، انشاءاللہ یہ دن تمہارا بہترین دن بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، اور آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے، وہ میرا اللہ ہی تو ہے۔